السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ چیئرمین PTI کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا، سماعت پیر تک ملتوی۔ PTI وکیل کا واک آؤٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات ہیں، بشرا بی بی کا بیان حلفی۔ نون لیگ کے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز۔ ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کی حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستوں کو حتمی شکل دینے کی بھی تجویز۔ کراچی میں کہ الیکٹرک کے عملے پر تشدد کرنا تاجر رہنما کو مہنگا پڑ گیا۔ مقدمہ تاجر رہنما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں حملہ، تشدد، دھمکیاں اور یرغمال بنانے کی دفعات شامل۔ بٹگرام میں ریسکیو کے شرکاء کو قوم کا سلام۔ وزیر اعظم آفس میں جانبازوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام۔ وزیر اعظم نے فرداً سب کو گلے لگایا، قیمتی جانیں بچانے والوں کو سراہا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، کئی شہر متاثر ہونے کا خدشہ۔ اسکول بند، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کی میئر اولیویا چاؤ کی نئی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم فیصلہ۔ کمیٹی نے اہم منصوبے کی منظوری دے دی، نئی پارکنگ لیوی اور میونسپل سیلز ٹیکس کے نفاذ کا امکان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں طوفان کا خصوصی بیان ختم۔ 30 سے 50 ملی میٹر تک کی طوفانی بارشوں کی وارننگ دی گئی تھی۔ شہر کے لیے خصوصی فاگ ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم G20 اجلاس میں یوکرین کو مدعو نہ کیے جانے پر ناخوش۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بناتے رہیں گے کہ دنیا یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ زیلنسکی نے ٹروڈو کا کلپ شیئر کر دیا۔ الیکشن میں مداخلت کا کیس، ٹرمپ کی گرفتاری اور رہائی۔ ٹرمپ کو $2 لاکھ کے مچل کے جمع کروانے پر رہائی ملی۔ سابق صدر ٹرمپ کی جیل میں قیدیوں والی تصاویر بنائی گئیں۔ روسی صدر کا ویگنر گروپ کے سربراہ کی ہلاکت پر بیان سامنے آ گیا۔ پیوتن کا کہنا تھا کہ پریگزون نے اپنی زندگی میں سنگین غلطیاں کیں جس کے نتائج بھی ملے۔ یوگینی پریگزون بہت سی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر چیئرمین PTI کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا اور سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر چیئرمین PTI کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا اور سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی۔ ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہ ہوئے اور معاون وکیل نے التوا مانگ لیا۔ معاون وکیل نے کہا آج امجد پرویز دستیاب نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں 2 دن کا آرام تجویز کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ ضمانت کا معاملہ تھا، کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ 20 دن سے ایک شخص اندر ہے، معاون وکیل کا بھی وکالت نامہ موجود ہے، وہ دلائل دے سکتا ہے۔ آپ کا جونیئر جج جیل بھیج رہا ہے، یہ پیش نہیں ہو رہے تو کیا آپ سزا معطل نہیں کر سکتے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آج ہم اس کیس کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے،
ہم نے سسٹم کو چلانا ہے جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر دیکھیں گے، ہم پیر کو رکھ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ روسٹرم سے احتجاجاً چلے گئے اور کہا پھر ہم نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پیر کو نہ آئے، ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے، دو غلط ایک صحیح نہیں ہوتے، جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ عدالت سے واک آؤٹ کر گئے۔ ہائی کورٹ نے کیس کی پیر تک سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی حامی وکلاء نے کمرہ عدالت میں شیم شیم اور فکس میچ نامنظور کے نعرے لگائے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے بیان حلفی میں بشریٰ بی بی نے کہا، مشکلات اور تاخیر کے باعث عمران خان سے 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول 14 دسمبر کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول 14 دسمبر کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز دے دی اور کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی شیڈول پر الیکشن کمیشن میں تجاویز پر غور کیا، انتخابی شیڈول 14 دسمبر کے بعد جاری کیا جائے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کے بعد 54 دن میں انتخابی شیڈول سمیت دیگر کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ یاد رہے مسلم لیگ نون کے وفد نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل 15 سے 20 دن قبل مکمل ہو سکتا ہے، نئی ووٹر لسٹوں کو ساتھ مرتب کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ سیاسی عمل جاری رہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ ذمہ داری جلد نبھانے کی خواہاں ہے اور آئین اور قانون 90 دن میں انتخابات کرانے کا کہتا ہے۔ وقت کا کہنا تھا کہ نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے، اس عمل سے جلدی انتخابات ممکن ہو سکیں گے۔ نون لیگ نے حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستوں کو حتمی شکل دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ میں کنیکشن منقطع کرنے کے لیے جانے والے کے الیکٹرک کے عملے پر مبینہ تشدد کا مقدمہ تاجر رہنما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ میں کنیکشن منقطع کرنے کے لیے جانے والے کے الیکٹرک کے عملے پر مبینہ تشدد کا مقدمہ تاجر رہنما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں حملہ، تشدد، دھمکیاں اور یرغمال بنانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے ٹمبر مارکیٹ میں کے الیکٹرک کے عملے پر تشدد کرنا تاجر رہنما کو مہنگا پڑ گیا۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کے خلاف نیپیر تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقدمہ تھانہ نیپیر میں ٹمبر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی سمیت 20 سے 25 ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمہ کے الیکٹرک کے افسر طاہر علی کی مدیت میں حملہ کرنے، تشدد، دھمکیاں دینے اور یرغمال بنانے کی دفعات کے تحت درج ہوا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کے الیکٹرک کے عملے کو ان تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاجر رہنما نے اپنے 20 سے 25 ساتھیوں کے ہمراہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد سے کے الیکٹرک کے 4 ملازمین زخمی ہوئے، جبکہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی۔ دوسری جانب ترجمان آل پاکستان انجمن تاجران محمد اسماعیل لالپوریا نے تاجر رہنما شرجیل گوپلانی پر کے الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے نیپیر تھانے میں مقدمہ درج کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل ہی کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو تاجروں کے موقف سے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا جاتا ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ محمد اسماعیل لالپوریا کا کہنا تھا کہ الیکٹرک شہریوں سے بل کے نام پر بھتے وصول کر کے بھتہ نہ دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کروا کر تاجروں میں اشتعال پھیلانے کی سازش کر رہی ہے۔ کہ الیکٹرک کا عملہ خود بجلی چوری میں مصروف ہے اور جو ان سے چوری کی بجلی نہیں لیتا اس کے کنیکشن منقطع کرتے ہیں۔ ترجمان آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے سی ای او کی ایما پر ان کا عملہ جان بوجھ کر شرجیل گوپلانی کی مارکیٹ میں آ کر کنیکشن منقطع کر رہا تھا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ 48 گھنٹوں کے اندر اگر ایف آئی آر واپس نہ لی تو کراچی بھر کے تاجر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے پر مجبور ہوں گے۔
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو ہمت اور بہادری کی مثال قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو ہمت اور بہادری کی مثال قرار دے دیا۔ بٹگرام میں کامیاب ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کو قوم کا سلام پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس میں جانبازوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نے فردن سب کو گلے لگایا، قیمتی جانیں بچانے والوں کو سراہا، چیئر لفٹ سے بچ کر نکلنے والوں کے صبر اور ہمت کی داد دی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، ہم نے ان بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ واقعے سے متعلق کچھ امیدیں اور خدشات بھی تھے۔ ریسکیو آپریشن میں کوئی کوتاہی ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین انعام حیدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمی حالات کو پیش نظر رکھ کر آپریشن جاری رکھا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور مقامی افراد کے ساتھ رابطہ رکھا گیا۔ جو افراد چیئر لفٹ میں پھنسے انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ سہمے ہوئے تھے لیکن پھر پاک فوج کو دیکھ کر ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ نگراں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ آپریشن کسی کا کریڈٹ نہیں، ریسکیو آپریشن کی کامیابی میں ہر پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے دعائیں کی۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپریشن کے اختتام تک تمام ادارے ہمارے ساتھ مانیٹرنگ میں شامل تھے۔ 5-6 ماہ میں سروے کر کے مکمل رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انعام حیدر نے کہا کہ تمام اداروں نے ریسکیو آپریشن کے لیے بروقت اقدامات کیے۔ مربوط حکمت عملی کے تحت ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا۔ NDMA ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اور پاک آرمی کے کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث پنجاب کے مختلف علاقوں عارف والا، بہاول نگر اور چشتیاں میں بستیاں ڈوبنے کے بعد لودھرا کی دریائی بیلٹ بھی سیلاب کے نشانے پر ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث پنجاب کے مختلف علاقوں عارف والا، بہاول نگر اور چشتیاں میں بستیاں ڈوبنے کے بعد لودھرا کی دریائے بیلٹ بھی سیلاب کے نشانے پر ہے۔ سیلاب کی وجہ سے 24 اسکول بند کر دیے گئے ہیں جبکہ محکمہ تعلیم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چھٹیاں غیر معینہ مدت تک بڑھا دی ہیں۔ دریائے ستلج میں میلسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافے کے باعث 40 موضوعات اور سینکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے باعث PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ بہاولپور میں دریائے بیلٹ کی کئی بستیوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ بورے والا کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد چھوٹے بند ٹوٹ گئے ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ دریائے سندھ اور ستلج میں سیلابی صورتحال ہے۔ شہری دریاؤں، ندی نالوں میں نہانے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ PDMA نے کہا کہ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور سلیمان کی اور گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور دریا میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائے چناب، راوی اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ PDMA کنٹرول روم سے صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ دوسری جانب سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو سے متعلق امریکی امداد کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان امریکی سفارت خانہ کے مطابق بحالی و تعمیر نو کی کوششوں میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے کہا، پاکستان کو قدرتی آفات سے نمٹنے، بحالی اور غذائی تحفظ کے لیے 21 کروڑ 50 لاکھ ڈالر امداد دی۔ امریکی سفارت خانے کے اعلامیے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کے لیے خوراک، صحت، حفاظتی اقدامات، صاف پانی اور رہائش کے لیے 8 کروڑ ڈالر دیے گئے۔ کاشتکاروں کی فوری بحالی، بیج اور کھاد کی فراہمی، نہری رابطوں کی تعمیر نو کے لیے 1 کروڑ ڈالر فراہم کیے گئے۔ اعلامیے میں مزید کہا، سیلاب کے شکار 40 لاکھ شہریوں کو خوراک، پانی کی فراہمی کے لیے 1 کروڑ 64 لاکھ ڈالر اضافی امداد دی گئی۔ عام امریکی شہریوں اور کمپنیوں نے 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے خوراک، ادویات اور دیگر سامان ارسال کیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔